وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان یہاں چند دنوں کا مہمان ہے. اپنی مہلت پوری کرے گا پھر اگلے جہاں کی طرف سفر باندھے گا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں لگا رہے, اللہ رب العزت کو منانے میں لگا رہے, قرآن شریف پڑھے, سمجھے, یا کسی استاذ کے سامنے دو زانو ہو کے قرآن مجید سیکھے. ہر عمل اپنی زندگی کا ہر عمل سنت نبوی کے مطابق گزارے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, اگلی جہاں میں بھی کامیاب ہے. رمضان سے پہلا مہینہ, اس سے قبل جو مہینہ آتا ہے اس کو شعبان کہتے ہیں. یہ رمضان کا مقدم ہوتا ہے, یعنی رمضان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے. یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں والا ہوتا ہے, بڑی رحمتوں والا ہوتا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے 15 شعبان کی رات, وہ بڑی برکت والی رات ہوتی ہے. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ جیسے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو چکا ہے, یعنی روشنی پھیل چکی ہوتی ہے. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے, لیکن اس وقت سورج طلوع نہیں ہوتا, لیکن محسوس ایسا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح 15 شعبان کے بعد رمضان کی رحمتیں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ جب رمضان کے بالکل قریب پہنچتے ہیں, 1-2 دن رہتے ہیں, تو بالکل ایسے ہی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے رمضان میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو پھر تو رحمتیں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں. اور یہ رحمتیں اور اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں, وہ پھر مومنین کے دلوں کو منور کر رہی ہوتی ہے, روشن کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے شعبان میں نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جس علاقے میں بارش ہونی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, پھر گٹائیں بنتی ہیں, پھر بادل ایک جگہ بن کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں پہ بارش برستی ہے. تو یہ جو رمضان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کا نزول ہونا ہوتا ہے, خصوصی رحمت کی بارش ہونی ہوتی ہے. تو رجب اور شعبان سے وہ ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر 15 رمضان کے بعد گٹائیں بادل بننا شروع ہو جاتی ہیں, پھر رمضان کے اندر وہ رحمت کا بارش خوب برستی ہے. روزہ کا لغوی عربی میں روزہ کو صوم کہا جاتا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا, ٹھہر جانا. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے, جماع سے پرہیز کرنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا تو نبی علیہ السلام کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس فرماتے تھے. جب رمضان آتا صحابہ یہ 3 تبدیلیاں محسوس کرتے, یہ 3 باتیں محسوس کرتے. سب سے پہلے
آپ علیہ السلام عبادت میں زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے۔ اب غور فرمائیے، غیر رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اتنی عبادت فرماتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں متمرم ہو جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اب رمضان میں وہ خوب دوبارہ جستجو فرمایا کرتے تھے، تو پھر رمضان کے اندر ان کی عبادت کا کیا کہنا۔ پھر دوسری بات، جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام خوب خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخی تھے، سخاوت پسند فرماتے تھے، لیکن رمضان کے اندر ان کی سخاوت کے کیا کہنے، دونوں ہاتھوں سے کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ فرمایا کرتے تھے، صدقات و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام مناجات میں، دعاؤں میں بہت گریہ فرمایا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان کے اندر تبدیلی محسوس ہوا کرتی تھی۔ پہلی، عبادت میں زیادہ جستجو ہوتی تھی۔ دوسری، صدقات میں، خیرات میں، اللہ کے راستے میں لگانے میں زیادہ وسعت آ جاتی تھی۔ پھر تیسری بات کہ جب دعا فرمائی جاتی تھی، دعا کی جاتی تھی، تو اس وقت بہت زیادہ گریہ ہوتا تھا۔ ہم بھی رمضان کے اندر جو بہت قریب ہے، ان باتوں کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جو جسم ہے دنیا کے کاموں کے لیے، جابز کے لیے، بزنس کے لیے، گھر بار کے کاموں کے لیے تو تھکتے ہی تھکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر کوئی ایسا لمحہ بھی آئے ہمارا جسم تھک کے چور ہو جائے، ہماری آنکھیں نیند کو ترسیں، ہمارا جسم آرام کو ترسے، اور ہم اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اتنی عبادت کریں کہ ہمارے جسم تھک جائیں، اور ہم اپنے نفس کو تسلی دیں کہ دیکھو یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت اس پہ پھر بھاؤ بھی خوب لگائیں گے۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند میں سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کے وہی سویا جو جاگا ہوگا۔ آج ہم جاگیں گے تو پھر قبر کے اندر ہمیں پھر میٹھی نیند آئے گی۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ ہے، اپنے آرام میں کمی کیجئے، یوں سمجھیں کہ یہ مشقتیں اٹھانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے حصہ پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے، ہم اپنی کمر کس لیں، ارادے اپنے بنا لیں کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت کو منائیں گے، عبادت کریں گے، اپنے جسم کو تھکائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو ہم پہ رحم آ جائے، ہم ان رحمتوں میں حصہ پانے والے بن جائیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہر کاروبار کا ایک نہ ایک سیزن کا وقت ہوتا ہے، ایک پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اب جب وہ پیک ٹائم آتا ہے تو کاروباری حضرات باقی سارے معاملات ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں بلایا بھی جائے تو کہتے ہیں ہمارا سیزن کا وقت ہے، بزنس سیزن ہے، پھر کبھی آ جائیں گے، وقت ضائع نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھا گیا جب بزنس مین لوگوں کا پیک ٹائم ہوتا ہے، کھانا ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، وہ کھانا کھانے کا ان کو ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، تھوڑی مشقت اٹھا لیں گے، تو کل پورا سال ہم اس سے انجوائے کریں گے۔ یہ بزنس سیزن ہے، آج ہمارے بزنس کو ہم جتنا گرو کریں گے، جتنا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اتنا ہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو رمضان ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کے لیے ہے، یہ نیکیوں کی بہار ہے۔ اس کے اندر انسان بھی یہ سمجھ لے، ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں محنت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کے لیے ہم بے قرار ہو جائیں۔ یہ مہینہ ایک نیکیوں کے سیزن کی مانند ہے، ہم اس کی قدر کریں اور روزہ رکھیں،
تو محض خالی کھانا کھانے سے نہ بچیں، خالی منہ کا ہی روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا روزہ ہو۔ پھر جب افطار کا وقت ہوگا، جب ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اپنی جولی پھیلائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہماری جولی کو بھر دیں گے، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، پھر ہمیں اس افطاری میں بھی لذت اور فرحت محسوس ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کو خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے۔ اب سوچیں، جنت ہے، جنت کو بھی خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کس لیے سجایا جاتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، گویا ایمان والوں کے لیے جنت کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہا کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ سے پیارے حبیب علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا برکتوں والا مہینہ ہے، کیسا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس مہینے میں پہنچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں کتنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی کے اندر مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں کتنی عظمت کی بات ہے، اللہ رب العزت کتنی قدر فرما رہے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے روزہ دار دعائیں نہ کرے، کم کرے، تو ان کی معاون بنانے کے لیے فضاؤں میں جو پرندے ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، بلوں میں چونٹیاں ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ تو جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اس دعاؤں پہ لبیک کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک روزہ دار کی دعا ہے، پھر اس کے اوپر ایک فرشتے کی آمین ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کتنا کرم فرمائیں گے۔ اتنا ببرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک لمحہ کی برکت اگر انسان کو مل جائے تو اللہ کا ولی بننے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ کتنی بے دریغی سے وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی مثال ہے کہ انسان کی جیب کے اندر ہیرے پڑے ہوں، وہ ہیرے کھیلتے کھیلتے ضائع کر لے۔ ہم بھی رمضان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر کھیلتے کھیلتے یہ جو وقت کے ہیرے ہیں، یہ منٹ ہیں، یہ سیکنڈز ہیں، یہ گھنٹے ہیں، یہ دن ہیں، مخصوص 30 دن یا 29 دن ہیں، ہم ان کو ضائع نہ کر دیں۔ رمضان ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں فضا میں مہکی مہکی خوشبو ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے یہ کیوں ہے تو جواب ملے گا، جی بہار کا مہینہ ہے۔ بہار کا مہینہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دیتا ہے، ہر طرف خوشبوئیں ہوتی ہیں، فضا میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت ہوتی ہے، اس کی شام میں رحمت ہوتی ہے، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ اور شاید گولڈن چانس کا وقت بھی اسی موقع کے لیے ہے کہ یہ ایسا اس موقع پہ فٹ آتا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کی جو مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، یہ گولڈن چانس کے مطابق ہوتی ہیں کہ گولڈن چانس ہے انسان اپنے گناہوں کو بخشوا دے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنا دے۔
تو ہم اس گولڈن چانس کی قدر کریں. اب کچھ لوگوں کے واقعات کہ جو لوگ اس گولڈن چانس کو، اس قیمتی اوقات کا خیال رکھا کرتے تھے، تو ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب سلف صالحین جو ہمارے بڑے اکابرین تھے رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے. سب سے پہلے مثال لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا رمضان کے اندر ان کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا ان کا معمول یہ ہوتا تھا 63 دفعہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. 63 ٹائم، ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ رات کو، اور 3 دفعہ تراویح کے اندر. تو 63 دفعہ ان کی زندگی میں، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے اندر 63 دفعہ وہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے معمول کو دیکھیں. ہم کتنی دفعہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں؟ ہمیں کیا وقت ملتا ہے؟ کیا موبائل کے اندر سے ہم نکل کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف جو اور وقت ضائع کرنے کے حالات ہیں، کیا ان میں سے نکل کے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنا موازنہ کر لیں، ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ جیسے رمضان میں ہم زندگی گزاریں گے، تھوڑا تھوڑا ہم قریب ہیں تو وہ زندگی یہاں سے گزارنا شروع کر دیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے 29 شعبان والے دن وہ اپنے سارے شاگردوں کو، مریدوں کو خدا حافظ کہہ دیتے کہ بھئی اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی. اپنے اس دور میں خطوط لکھے جاتے تھے حالات زندگی کے بارے میں کوئی خبر دینے کے لیے. تو حضرت ایک بوری دیتے، ایک باسکٹ دیتے اپنے خادم کو. ان دنوں میں رمضان کے اندر کسی کا اگر خط آئے، وہ خط آپ نے اس بوری کے اندر ڈال دینا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی رمضان کے بعد وہ پڑھیں گے اور بعد میں اس کا جواب دیں گے. اور حضرت پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اب غور کریں، 10 دن کا اعتکاف نہیں، 3 دن کا اعتکاف نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اور ان کی صحبت میں اعتکاف گزارنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، رمضان کی رحمتیں لوٹنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے دور دور سے. اور جو بندہ ان کی مسجد میں 29 شعبان کو پہنچے، اس کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملا کرتی تھی. یہ 20 رمضان کی بات نہیں ہو رہی، 29 شعبان کو جو بندہ اپنا بستر لے کے ان کی مسجد میں آتا تھا کہ میں ان کے پاس 1 مہینہ گزاروں گا، اور اس کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی. یعنی اتنے لوگ پہلے ہی آ جاتے تھے کہ ہم نے پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے. تو رمضان کی قدر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سرخیل امام ہیں. 1000 سال بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت پیدا کی، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. وہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو اگر رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس کی نسبت ایسی نہیں بنتی کہ جیسی ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. کہ رمضان کے اندر سمندر کے برابر برکتیں ہوتی ہیں، اور غیر رمضان میں ایک قطرے کی بھی، اس کی بھی نسبت نہیں ہے کہ رمضان کے اندر اتنی اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان اتنا ببرکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بھی، قرآن کو بھی اسی رمضان کے اندر نازل کیا، حتیٰ کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ بھی اسی رمضان کے اندر نازل ہوئیں، اسی مہینے کے اندر نازل ہوئیں. حضرت شیخ الہند کا معمول یہ تھا، ان کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جب تراویح ختم ہوتی تھی تو سحری کا وقت ہوتا تھا. آج ہم بھی موازنہ کریں، 1 گھنٹے سے اوپر اگر حافظ صاحب وقت لگا دیں، ہماری طبیعت میں مشقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کوئی نوافل پڑھنا چاہیں تو سمیع اللہ کے بجائے اوے اللہ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے.
اب حضرت کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، وہ جب تراویح ختم کرتے تھے تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا، بیمار تھے، بڑی عمر میں تھے، تو جب ان کی اتنی مشقت ان کے گھر والوں نے دیکھی، ان کو فکر لاحق ہو گئی کہیں حضرت بیمار نہ ہو جائیں، زیادہ بیمار نہ ہو جائیں، اتنی مشقت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ ایک رات حضرت کو آرام کروایا جائے۔ اب پہلے ان سے عرض کرتے تو حضرت فرماتے پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور یہیں سے ایک نقطہ، کتنے لوگ آج قبروں کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان میں یہ نیت کی تھی ہم اگلے رمضان میں یہ کام کریں گے، تو ہم بھی اپنے رمضان کی قدر کریں۔ ہمیں تو ایک لمحے کا نہیں پتا، یہ رمضان ہمیں اللہ پہنچا دے، اگلے رمضان کو تو کسی کو گارنٹی نہیں، اس رمضان کی بھی گارنٹی نہیں، اس لیے تو دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب حضرت کے گھر والے جب بھی درخواست کرتے کہ حضرت تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑی تراویح کم کر دیں، کچھ آرام کی کوشش کریں، کچھ تھوڑی سی ہم پہ شفقت فرما دیں، تو حضرت فرماتے پتہ نہیں اگلے رمضان میں زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو ایک دفعہ گھر والوں نے ایک اور راستہ نکالا، قاری صاحب کو پیغام پہنچایا کہ حضرت بہت بیمار ہیں، بڑی عمر ہے، آپ ایسے کریں، ہم تو کوشش کر چکے، حضرت تو نہیں مان رہے، تو ایک رات آپ آئیں، جب آپ تراویح شروع کریں اس سے پہلے حضرت سے عرض کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، لہٰذا میں آج ساری رات تراویح نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ایسے ہی قاری صاحب آئے، آ کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، اجازت ہو تو مختصر تراویح پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا بالکل آپ مختصر پڑھا دیں۔ اس دن 2 سے 3 پارے پڑھائے، مختصر کتنی پڑھائی؟ 2 سے 3 پارے۔ جب 2 سے 3 پارے ہو گئے، تراویح مکمل ہو گئی، تو حضرت نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ گھر نہ جائیں، آپ ایسے کریں میرے بستر پہ لیٹ جائیں۔ اب شیخ کا حکم تھا، استاذ کا حکم تھا، قاری صاحب بستر پہ لیٹ گئے۔ اب جب لائٹ بند کی، کچھ وقت گزرا، قاری صاحب ابھی سوئے نہیں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے کوئی پاؤں دبا رہا ہے، وہ اٹھے، قریب ہو کے دیکھا تو حضرت ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ تو قاری صاحب نے روتے ہوئے عرض کی حضرت آپ پاؤں دبا رہے ہیں؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ کی تھوڑی خدمت کر لوں، شاید آپ کو مزید آرام مل جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت قاری صاحب نے جواب دیا حضرت اگر آپ نے رات ایسے ہی گزارنی ہے تو پھر آئیں قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر قاری صاحب نے دوبارہ نوافل شروع کر دیے اور حضرت نے ان کی پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جو لوگ قدر جانتے ہیں اپنے اوقات کی، رمضان کی اوقات کی، تو پھر ان کی زندگی ایسے ہوا کرتی ہے۔ اب رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض پورا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے حدیث مبارکہ میں فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے لیے ہیں، پھر دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، پھر آخری 10 دن آگ کی نجات کے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت بھی چیخ چیخ کے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، ہم اللہ سے رحمت مانگ لیں، دوسرے مغفرت کے ہیں، ہم اپنی مغفرت طلب کر لیں، اور تیسری آگ سے نجات کے ہیں، جہنم سے نجات کے ہیں، ہم بھی مانگ مانگ کے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اس آگ سے بچ جائیں جس آگ کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، بنی کلب کا اس کا نام تھا۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ہر گھر کے اندر 100 میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں بکریاں ہوتی تھیں۔ ان کا پیشہ یہی تھا کہ وہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ اب ایک بکری کے بال والی بکری جو ایک خاص بکری ہوتی ہے، پہاڑی بکری کے لیں، یہ خاص بکری جس کے اوپر بال ہی بال ہوتے ہیں، تو اب غور کریں اس کے اوپر کتنے بال ہوں گے۔
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کے کہا کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے. کوئی بہانہ ہمارے لیے بنایا جاتا ہے اور ہمیں بخشش کے لیے لے کے جایا جاتا ہے, جہنم سے نجات کی طرف بلایا جاتا ہے. کتنا غافل ہوگا وہ انسان کہ رمضان کے اندر بھی غفلت کے اندر پڑا رہے. اب خالی یہ بالوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, فارغ البال تھا, یعنی سر سے بالوں سے فارغ تھا. تو اس نے بال لگوایا امریکہ کے اندر. تو ایک چھوٹی سی لٹ سی نکلی ہوئی تھی اس کے سر کے اوپر. پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بال لگوانے ہی تھے, ٹرانسپلانٹ کرنے ہی تھے, تو پورے سر کے اوپر کر لیتے. تو اس نے جواب دیا کہ ایک بال $1 کا لگا ہے اور یہ 10,000 بال ہے اور تھوڑے سے بال تھے. اب سوچیں 10,000 بال چھوٹے سے ہیں تو انسان کے سر کے اوپر کتنے بال ہوں گے, اور ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے, اور اس قبیلے کے اندر کتنی بکریاں ہوں گی, بھیڑ بکریاں, اور ان کے اوپر کتنے بال ہوں گے. تو اللہ رب العزت اتنے انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں ایک رات کے اندر. تو ہم اس رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. اب اس عبادت کے اندر رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ہمارا نفس بنتا ہے, ہماری سستی بنتی ہے, ہمارے جو غیر رمضان کے اندر حالات ہوتے ہیں, جیسے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمارا جسم اس کا عادی ہوتا ہے, تو وہ رکاوٹ بنتے ہیں. تو ہم رمضان سے پہلے ہی مشق شروع کر دیں. آپ بازاروں میں دیکھیں, بعض چیزوں پہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ اور خصوصاً تو عورتیں تو انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب فلاں برینڈ کے اوپر سیل لگے گی, کب سٹائلوں پہ سیل لگے گی, کب کھاڑی پہ سیل لگے گی, کب سترنگی پہ لگے گی, اور وہاں سے جا کے وہ چیزیں خریدتے ہیں. اگر ایک چیز 10,000 کی ہے تو سیل میں وہ 3,000 کی مل رہی ہوتی ہے, 2,500 کی مل رہی ہوتی ہے. تو بھائی جیسے ہمارے بازاروں میں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ رمضان بھی جنت کی سیل کا مہینہ ہے. عام دنوں میں شاید جنت کمانا بہت مشکل ہو, لیکن رمضان کے اندر تو جنت سیل کی مانند ہے. آئیں تھوڑی سی عبادت کریں, تھوڑی سی گڑ گڑائیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں, دعاؤں میں روئیں, اللہ سے مانگیں. اللہ بڑی آسانی سے, بڑی خوشی خوشی ہمیں وہ جنت عطا کر دیں گے. بلکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں, خود دعوت دیتے ہیں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں. ذرا غور تو کریں, جو ذات ہمیں خود جنت کی طرف بلائے, اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں کیوں نہیں جنت ملے گی؟ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے خزانے کس کے لیے ہیں؟ اللہ تو ایسی بے نیاز ذات ہے, اس کو تو اپنے خزانوں کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تو اپنے خزانوں سے بھی بے نیاز ہے. یہ خزانے ہم انسانوں کے لیے ہیں, یہ خزانے ہمارے لیے ہیں. اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہے. ہم لینے والے بن جائیں, ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں, ہمیں اس کی قدر آ جائے, بات سمجھ آ جائے, نقطہ سمجھ آ جائے, تو پھر ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے. اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. دیکھیں, پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے. اگر کوئی غلام مالک سے بھاگ کے چلا جائے, پھر پکڑا جائے, تو سوچیں اس کی ندامت کیسی ہوگی, وہ کتنا پشیمان ہوگا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا کہ بس اب مجھے چانس دے دیں تو میں اب اطاعت کروں گا. دیکھیں, ہم بھی اپنے اوپر حالت اس سے زیادہ طاری کریں. غلام کا بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے, ہم تو بندے ہیں, ہم تو غلام سے بھی اگلے درجے کے ہیں. وہ ہمارے مالک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, ہم بندے ہیں. تو ہم بھی ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عبادت کریں, فرض پڑھیں, سنتیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, سجدے میں گریا کریں, دعاؤں میں گریا کریں, اللہ رب العزت کو
منانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کر دیں، تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں رمضان کو تباہ کرنے کے لیے، رمضان کی برکتوں میں فائدہ نہ اٹھانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ٹی وی ہے۔ رمضان کے 11 مہینے جو اداکار، جو اداکارائیں، جو میڈیا ہمارے ایمان کی تباہی کا سبب بن رہا ہوتا ہے، رمضان میں اسی کو دوپٹہ پہنا کے ہماری سحر و افطار کی نشریات چلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ افطار قیمتی ترین اوقات ہوتے ہیں جس وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی اٹریکٹ کر کے وہ ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ شیطان کی دعوت چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ بندہ اس وقت روزے سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ شیطان بندہ ہوتا ہے لیکن 11 مہینے جن پہ محنت ہوئی ہوتی ہے وہ شیطان کے چیلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کی ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سحر کا وقت، تراویح سحر کا وقت، تہجد کا وقت کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کسی نہ کسی اداکار اداکارہ کو ایک شلوار قمیض کے اندر ویسٹ کوٹ پہنا کے اور اداکارہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے دھوکہ دینے کے لیے وہ وقت بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ٹی وی سے بچیں، یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ ٹی بی ہے، اس سے بچیں تاکہ ہمارا وہ قیمتی وقت بچ سکے۔ اور کوشش کریں کہ ہم رمضان میں اس کو چھوڑیں گے تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ چھوٹ جائے گی۔ پھر ایک اور خطرناک ہتھیار، آج تک شیطان کو موبائل اور اسمارٹ فون سے بڑا ہتھیار نہیں ملا، تو ہم اپنے اوقات کو کوشش کریں کہ اس کے ذریعے ضائع نہ کریں۔ دیکھیں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ خطوط جو آتے تھے وہ ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے کہ چلیں رمضان کے بعد میں اس کو پڑھوں گا۔ ہم بھی اپنے غیر ضروری میسیجز کو، غیر ضروری سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے، اخبار بھی نہیں کرنے کے بجائے، اگر بہت ہی ضروری ہے تو ہم اس رمضان کے بعد تک موقوف کر لیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اللہ اس بری عادت سے ہمیں بچا دے۔ تیسری بات، خواتین کے لیے خاص کر رمضان کی قیمتی راتیں ہوتی ہیں اور عید کی شاپنگ کے نام پہ مرد و خواتین عید بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوبن پہ ہو اور ہم لوگ اس کی ناقدری کرتے ہوئے بازاروں کے اندر پھر رہے ہوں۔ کوشش کریں اگر جو ضروری کپڑے لینے ہیں وہ پہلے ہی لے لیں، لیکن رمضان کی قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اب ایک آخری بات، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں تو جو فرمائیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا کی۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، بد دعا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر کون بد دعا کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل، فرشتوں کے سردار، خود سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بد دعا کروائی جا رہی ہے۔ اور کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسی رحیم ذات، کریم ذات بھی بد دعا کروا رہی ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا کی۔ کس کے سامنے؟ رحمت للعالمین کے سامنے، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا۔ تو یہ کتنی وحید کی بات ہے۔ اب وہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بد دعا کی، اے اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ الفاظ کیا ہیں؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آمین کے ساتھ اس کے اوپر مہر لگا دی۔ رمضان میں بخشش کروانی بڑی آسان ہے، اس کے بعد یہ وعید ہے۔ ہمارے پاس دو چانس نہیں ہے، دو آپشن نہیں ہے کہ یا ہم اپنی بخشش کروا لیں یا نہ کروائیں۔ نہیں کروائیں گے تو پھر یہ وعید ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اپنے اوقات کا اندازہ کر لیں
اس گولڈن چانس سے جو جنت کے لیے ہے، ہماری مغفرت کے لیے ہے، اس سے غفلت کا کوئی چانس نہیں ہے. اس چانس کی ہم قدر کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غفلتیں، جو کوتاہیاں رمضان میں ہوتی ہیں ہمیں ان سے بچا دیں، ٹی وی جیسی مرض سے بچا دیں، انٹرنیٹ جیسی، سوشل میڈیا جیسی مرضوں سے بچا دیں. اور اس کے علاوہ کچھ نوجوان رات کو تراویح کے بعد کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں باتیں شروع کر دیتی ہیں، غیبتیں شروع کر دیتی ہیں. اللہ ہمیں ان سے بھی بچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں. انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کو اسی طرح مراد ملتی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو آپ بھی توبہ کی نیت کریں، میں بھی توبہ کی نیت کروں، تاکہ ہم توبہ کر کے رمضان میں توبہ کرنے کے بعد پیش ہوں. میرے ساتھ پڑھیے گا. مرد حضرات اونچی آواز میں بے شک پڑھیں، لیکن خواتین اتنی آواز میں پڑھیں کہ باہر آواز نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے. جتنے کبیرہ گناہ ہیں، جتنے صغیرہ گناہ ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ وہ معاف کر دیا. جو فرض ہیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، اگر کسی کے رہتے ہیں، خصوصاً خواتین کے روزے، وہ ادا کرنا لازمی ہے. پھر اگر جو حقوق العباد ہیں، کسی کا جانی حق ہے، مالی حق ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے یا معاف کروانا ضروری ہے؟ اگر یہ دو معاملے ہم کر لیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم اس دنیا میں آئے ہیں. توبہ کرنے والا بالکل ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ انسان ہے، ہم یاد رکھتے ہیں، ہم تانا دیتے ہیں. اللہ رب العزت اتنی کریم ذات ہے، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، جہاں لکھا تھا وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. یعنی کل کے دن نہ فرشتہ بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ گناہ کیا یا نہیں کیا. تو ہم اپنی اس توبہ کی قدر کریں. اب اس توبہ پہ جمنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں. پہلا عمل 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 دفعہ صبح پڑھیں، 100 دفعہ شام پڑھیں. تیسرا کام تلاوت قرآن مجید. حفاظ حضرات اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں.
باقی ایک پارہ روزانہ، اگر وہ نہیں ہو سکتا آدھا پارہ پڑھیں، نہیں ہو سکتا بیمار ہیں، کمزور ہیں، مصروف ہیں، آدھا پارہ نہیں ہو سکتا تو ایک ربع پڑھیں، وہ نہیں تو ایک رکوع پڑھیں، کچھ نہ کچھ تلاوت لازمی کریں۔ چوتھا کام، ہاتھ سے کام کاج کرے، انسان دل اللہ رب العزت کی یاد میں لگا رہے، جو جس شعبے میں ہے، طالب علم ہے تو اپنی پڑھائی کرے لیکن دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے، کاروبار کرنے والے کاروبار کریں، نوکری کرنے والے نوکری کریں، لیکن دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے۔ اب اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، جن دنوں اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کھیل بھی رہے ہو نا تو توجہ ادھر ہی ہوتی ہے، اور کھا بھی رہے ہو تو توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں ابھی شادی نہیں رکھنی، پہلے میرے پیپر ہونے دو۔ خوشی بھی بندہ قبول نہیں کرتا کہ میرے پیپر ہونے دو۔ پھر ماں اگر اس کا بچہ باہر دوسرے شہر میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، یا اگر بیمار ہو اللہ نہ کرے تو سارے کام کرے گی، کھانا بھی کھائے گی، لیکن دل اس کا اپنی اولاد کی طرف لگا رہے گا۔ تو بھئی اسی طرح ہم لوگ بھی اپنے کام کاج کریں لیکن دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے۔ اس کا آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ، مسنون دعائیں یاد کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی کو کیسے سنت کے مطابق پیا جاتا ہے، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں گے تو ہم غافل نہیں کھلائیں گے، تو دل میں توجہ رکھنی آسان ہو جائیں گے۔ یعنی دل کو آزاد نہیں چھوڑنا، ہوش میں رہنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ دل کی طرف توجہ رکھی جائے۔ پانچواں کام، یہ اینٹی بایوٹک کی مانند ہے۔ چار کام شیطان کسی نہ کسی کھاتے میں انسان جب جم جائے نا تو کرنے دے ہی دیتے ہیں، یہ پانچویں کام میں آ کے بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ جب انسان مراقبہ کرے گا، اس کا دل صاف ہوگا، اس کو خیالات نہیں آئیں گے، دل ذاکر ہو جائے گا، اس کو ذکر خفی مل جائے گا۔ جب ذکر شیطان کا داؤ چلتا ہی غافل بندے پہ، اگر انسان کو ذکر قلبی مل گیا، قلب کا ذکر مل گیا تو وہ غفلت نہیں ہوگی، جب غفلت نہیں ہوگی تو شیطان کا حربہ نہیں چلے گا۔ اب یہ نعمت ملتی ہے مراقبے سے، اس چیز کو روکنے کے لیے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ مراقبے پہ محنت نہ شروع کر دیں۔ اور اللہ کی شان، جب کچھ عرصہ انسان مراقبہ کرتا ہے، پکی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا دل صاف کر دیتے ہیں بندے کا، اور ایک ذکر کی ایسی لذت عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی ایسی لذت عطا کر دیتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کوئی وقت ملے اور میں اللہ کا ذکر کروں، لیکن تھوڑی شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آج ہمیں زبان سے باتیں کرنے کی لذت کا پتہ ہے، کان سے باتیں سننے کی لذت کا پتہ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی لذت کا پتہ ہے، کوئی خوبصورت نظارہ دیکھ لیں، سنری دیکھ لیں، سبزہ دیکھ لیں، ہمیں بڑا بھاتا ہے۔ اس چیز کے لیے تو گرمیوں میں یہاں سے لوگ ناران جا رہے ہوتے ہیں، مری جا رہے ہوتے ہیں، سوات جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آج ہمیں اپنے جسم کے باقی اعضاء کی لذتوں کا اندازہ ہے، اس دل جو پورے جسم کا سربراہ ہے اس کی لذت کا اندازہ نہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حلاوت دے دیں گے، تو اس کے مزے ہی مزے جس کو ذکر قلبی مل گیا۔ اب ایک مثال دیکھیں، ایک انسان ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، معدہ اس کا خراب ہے، منہ کا ذائقہ اس کا خراب ہے، ناک اس کی بند ہوئی ہے، اب اس کے سامنے کوئی بریانی کا ذکر کرے تو ممکن ہے اس کو وومٹ ہو جائے، وہ کہے گا میرے سامنے نام ہی نہ لو، پلاؤ کا نام ہی نہ لو، روسٹ کا تو بالکل نام نہیں لینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سامنے جتنے اچھی باتیں کریں اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بعض بندوں کا ناک ایسا بند ہو جاتا ہے کہ بہترین سی بہترین خوشبو لائی جائے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ نہ قدر آتی ہے۔ تو بھئی آج ہم بھی روحانی بیمار ہیں، جب ہم مراقبہ کریں گے تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچائیں گے۔ یہ بیماریاں جب ختم ہو جائیں گی، دل ہمارا صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں
مجبور کر کے اپنے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر مومن انتظار کرتا ہے اب عصر ہو گئی، مغرب کب ہوگی، ظہر پڑھ لی، اب عصر کب پڑھنی ہے، آج میں نے تلاوت کی اب تلاوت کب کرنی ہے، میں نے ذکر کر لیا اب ذکر کب کرنا ہے دوبارہ۔ انسان نیکی کے لیے، اطاعت کے لیے اپنے جسم کو تیار نہیں کرتا، جسم خود بخود اس نیکی کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہی بندہ جو بیمار تھا، نام سننا پسند نہیں تھا اس کو، اب اللہ نے اس کو اگر صحت دے دی تو دسترخوان میں سب سے آگے ہو کے بیٹھے گا۔ جن کھانوں کا وہ نام لینا پسند نہیں کرتا تھا، سب سے پہلے ہاتھ بستنی پہ بڑھائے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے، جسمانی غذا کی چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی، جب انسان روحانی بیمار ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تلاوت کرنی مشکل ہوتی ہے، نیکی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اخلاق اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت دل صاف کر دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں، ذکر قلبی دے دیتے ہیں، اپنی محبت دے دیتے ہیں، پھر یہ سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی کوئی سے دو آسان طریقہ اس کا، کوئی سے اوقات متعین کر لیں، خصوصاً فجر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جو وقت آپ کے لیے آسان ہو، قبلہ روح ہو کے بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے خیال سے یہ نیت کریں، دل سے نیت، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے دل ہی دل میں کوئی بات کر لیں۔ یہ تلاوت سنتے ہیں تو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، نعت سنتے ہیں، ہم نے الحمدللہ آج بڑی پیاری پیاری نعتیں سنی تو ہمیں پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے تو سننا ہوتا ہے۔ تو بھی خیال سے یہ نیت کریں، زبان تالو سے لگا دیں اور خیال سے یہ نیت کریں۔ ایک دفعہ نیت بھی کافی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یہ کر کے نیت کر کے بیٹھ جانا ہے، دل پہ زور نہیں دینا کہ تو اللہ اللہ کر یا تو نے اللہ اللہ کرنا ہے، بس یہ نیت کر کے بیٹھ جائے۔ ہمارا کام یہ نیت کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان جو نیت کرتا ہے اس کو اس کی مراد ملتی ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ شروع میں جیسے بندہ آنکھیں بند کرتا ہے تو لگتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو آنکھیں کھولتا ہے تو آدھا منٹ ہوا ہوتا ہے۔ اب شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ، جیسے بندہ مراقبہ شروع کرتا ہے، جو خیال غیر مراقبے میں، مراقبے کے باہر نہیں آتے، وہ خیال مراقبے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی جب ضرب پڑ رہی ہوتی ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ دل اور دماغ کا تعلق بہت قریبی ہے، تو دل پہ اللہ کی ضرب لگ رہی ہے، اب وہ خیال بن بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو وہاں ڈرنا نہیں ہے، ایک وقت رکھنا ہے، 10 منٹ شروع میں کر لیں، 5 منٹ کر لیں، وہ وقت پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ شروع میں 10,000 دفعہ خیال آئے، 10,000 خیال آئے، کچھ وقت گزرتا ہے پھر وہ 1,000 ہو جاتے ہیں، پھر 100 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ہو جاتے ہیں، پھر 30، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب نیت کر کے ایسے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو ارد گرد نہیں سمجھ آتی، پھر اللہ کی یاد میں وہ مگن ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت، اللہ کے نام کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب دل جاری ہو جاتا ہے، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ بندہ اپنے دل سے محسوس کرتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر ذرا گمان تو کریں، اگر ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو تو کیا ہی لذت والی بات ہوگی، کیا ہی قدر والی بات ہوگی۔ تو ہم اس کی قدر کریں، اللہ سے مانگیں کہ ہمیں یہ ذکر خفی مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتے یہ لکھتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ایسی ذکر قلبی ایسی نعمت ہے، چلتے پھرتے میٹنگ میں ہے، کاروبار میں ہے، جس حالت میں بھی ہیں آپ کو ذکر کی لذتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے یہ مانگیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ آپ بھی آنکھیں بند کر لیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے، زبان کو تالو سے لگا دیجئے، خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرے دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ
اللہ اور میں سن رہا ہوں. اس زبان سے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. اگر میں پڑھوں بھی آپ نے بس خاموشی سے اپنا مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ شروع کریں. ہوا حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور سا عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا میری
فریاد سن لے میرے اللہ، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے، ہم پہ فضل فرما دیجئے۔ اللہ، ہم نام کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، پر اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے نام لیوا ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم بھی آپ کے مانگتے ہیں، ہمارے والدین بھی آپ کے مانگتے ہیں۔ اللہ، ان کے والدین بھی آپ کے مانگتے تھے، ان کے والدین بھی آپ کے مانگتے تھے۔ اللہ، ہمارے مشائخ بھی آپ کے در پہ مانگنے والے ہیں۔ اللہ، ہم تو نسل در نسل مانگتے ہیں۔ اللہ، نسل در نسل منگتوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ، وہ تو گناہوں کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔ اللہ، گناہگار تو ہم ہیں۔ اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ، اس مجلس میں نوجوان بندوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ، آج کرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اللہ 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 معاف فرما دیجئے۔ اللہ، کتنے سفید ریش بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ، آپ کو تو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ، اس حیا کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ اللہ، جو گناہ محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں۔ اللہ، قوی کو سجدہ ہے وہ کمزور کی مدد کرے۔ اللہ، اپنے کھلے ہوئے ہاتھوں سے، اپنے رحمت کے بھرے ہوئے خزانوں سے، اپنے خزانوں سے ہمارے مسئلے حل فرما دیجئے۔ اللہ، یہ خالی ہاتھ آپ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی خزانے والے ہیں۔ اللہ، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جس بھائی جس بہن کے دل میں جو بھی شرعی حاجت ہے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس کو حل فرما دیجئے۔ اللہ، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ وہ حاجت پوری فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، بعض غم انسان کے ایسے ہوتے ہیں انسان زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ، اپنے فضل کے ساتھ سب کے وہ غم دور فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جب گھر میں جوان رشتہ ہو تو انسان خود تو کسی کو نہیں بلا کے رشتہ دے سکتا۔ اللہ، جس کے گھر میں جوان رشتے ہیں ان کے جوڑ کے مطابق رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے
اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دیجئے، جو جاب کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ دینا آپ نے ہے، آپ ہی کو دینا سجتا ہے اور آپ ہی دینے والے ہیں، تو اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے کہ جب تک آپ مان نہیں جاتے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ دنیا کے سوالی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک در سے نہیں ملے گا اگلے در پہ چلا جائے گا، وہاں سے نہیں ملے گا اس سے اگلے در پہ چلا جائے گا۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، آپ کے نبی علیہ السلام نے، آپ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں آپ ہی کا در بتایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اس در سے خالی اٹھتا ہے وہی شقی و بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب سوالی بڑا دروازہ دیکھتا ہے، اونچا گھر دیکھتا ہے، اونچا مقام دیکھتا ہے، اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ ہم نے بھی آپ کو سب سے اونچا پایا، سب سے عالی شان پایا، سب سے زیادہ سخی پایا۔ اللہ ہم بھی سارے صدا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، اللہ کب تک ہم یہ غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ بے سرور نمازیں پڑھیں گے، بے سرور سجدے کریں گے۔ اللہ ہمیں نمازوں کے اندر حضوری عطا فرما دیجئے، سجدوں کے اندر سرور عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ اے میرے مولا ایک محبت کی نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجئے، اللہ اپنی محبت کی نگاہ اس پورے مجمع پہ ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارا معاملہ تو ایک نیم نگاہ پہ موقوف ہے، اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ندا نہ آ جائے۔ محبت کی نگاہ میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نگاہ میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، اپنے اعمال کو تو دیکھو۔ اللہ جب کسی سخی کے در پہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آئے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اللہ آپ سخیوں سے بڑھ کے سخی ہیں۔ اللہ آج ہم آپ کے در پہ ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری نسبت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے، اللہ یہاں جمع ہونے والے، اللہ آپ کو منانے کے لیے جمع ہونے والوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا کتنے اچھے گمان کے ساتھ یہ تیرے بندے بندیاں آئے، اللہ ان کے گمانوں کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ دینا آپ نے ہے، اللہ آپ نے عطا کرنا ہے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان خوش ہوگا، اللہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں معاف فرما کے جہنم سے بری فرما کے اپنا ولی بنا کے اپنا محفوظ بندہ بنا کے شیطان کا منہ کالا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کا فیض پورے جہاں میں پھیلا دیجئے۔ اس سے محبت کرنے والے، اس مدرسے سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے بندوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کی معلمات کو، طالبات کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہر مہینے کے آخری ہفتے والے دن اللہ آپ کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، مختلف قوم قبیلے سے جمع ہوتے ہیں، اللہ مان جائیے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے، میڈیا کا سرسوخ ہے، اے میرے مولا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمیں ان دجالی فتنوں سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک کے دشمنوں کو
ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے اللہ، اس ملک کے بحرانوں کو حل فرما دیجئے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے اے میرے مولا، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مطابق بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے اے میرے مولا، دین کا کام جس شعبے میں ہو رہا ہے، جس طریقے پہ ہو رہا ہے اللہ، اس کو قبول فرما دیجئے اللہ، اس کو قبول فرما دیجئے اللہ، مرنا تو ہے، ہر جو نفس اس جہاں میں موجود ہے آیا ہے، اس نے اس جہاں سے جانا ہے، بس اتنی تمنا ہے کہ پہلے آپ ہم سے راضی ہوئیے گا، کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ، اس کے بعد اس جہاں سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائیے گا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے اے میرے مولا، ہم وہ لوگ ہیں جو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اللہ، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں مرد عورت نہیں رہ سکتے، کوئی بچہ نہیں رہ سکتا اللہ، قبر کی تنہائیوں میں ہم کیا کریں گے اللہ، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے اللہ، ہماری قبروں کو روشن فرما دیجئے اللہ، ہماری تنہائی کو قرآن کے ذریعے دور فرما دیجئے اللہ، ذکر و اذکار کے ذریعے دور فرما دیجئے اے میرے مولا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے اے میرے مولا، محشر والے دن اللہ سارے جمع ہوں گے اللہ، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں دو بندوں کے سامنے بھی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے اللہ، وہاں تو ساری انسانیت ہوگی، سارے اولیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اللہ، نبی علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے اللہ، جیسے اس دنیا میں آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ پردے والا معاملہ کیا، رحمت والا معاملہ کیا، عزتوں والی زندگی عطا فرمائی اللہ، محشر میں بھی ہمیں عزتوں سے نواز دیجئے گا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے گا اے میرے مولا، اپنے گناہگار بخشش کیے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے گا اللہ، وہ سلامتی والا گھر، وہ جنت جس کی طرف آپ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں وہ عطا فرما دیجئے گا، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں عطا فرما دیجئے گا اللہ، نبی علیہ السلام نے سمت کے لیے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے گا اے میرے مولا، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے گا اللہ، رمضان آنے والا ہے، ہمیں شعبان اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے میرے مولا، ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کے اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، نفس و شیطان اور اس کے شیطان کے چیلے اللہ جو ہمارے رمضان کو خراب کرنے کی محنت میں لگے ہوتے ہیں ان سے بچا دیجئے اے میرے مولا، ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، جتنی بھی وحیدیں ہیں ان سے ہمیں بچا دیجئے اللہ، جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔